نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ ومحبیہ ومعهم علینا اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، بچوں، میں اس خیال سے یہاں آیا تھا کہ بستی کی کسی مسجد میں کچھ بات کرنی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے پہلے سے یہ بات نہیں بتلائی کہ مدرسے میں کچھ بات چیت کرنی ہے، اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدرسے کی بات اور ہوتی ہے اور بستی کی بات اور ہوتی ہے۔ اس لیے میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں کیا بات کروں گا۔ اب چونکہ ہمارے بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ اصلاح و تربیت کی لائن کی کوئی بات یہاں ہونی چاہیے، اور عامةً علماء طلباء کو اسی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ عوام کے واسطے بھی ضرورت بہرحال سب کو ہے، لیکن فرق ضرور ہے۔ اس لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک سوال کا جواب ہے جو اگلی آیت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، ضرور ہم تقوی اختیار کریں گے، لیکن تقوی اختیار کیسے کریں؟ وہ کہاں ملتا ہے؟ کہاں، کون سے بازار میں ملتا ہے نا؟ کہاں فلاں چیز لے آؤ تو آپ پوچھیں گے کہاں سے ملے گا، کون سی دکان سے ملے گا؟ ایسے تقوی جو ہے یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، میری آپ کی سب کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو اللہ پاک اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا حکم اللہ نے جو دیا ہے وہ ہماری طاقت سے باہر کی چیز نہیں ہے، ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، یہ سوال ہے، کہاں سے ملے گا؟
اللہ پاک نے اسی آیت کے دوسرے جز میں اس کا جواب دیا ہے، یعنی تقوی حاصل ہونے کی راہ ہموار کر دی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جن کے اقوال سچے، احوال سچے، افعال سچے، ایسوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم کو تقوی کی دولت مل جائے گی۔ اس لیے پہلے حکم تقوی کا ہے، اور اس کے بعد صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، اور صحبت کہتے ہیں ایک مدت تک کسی کے پاس رہنا، قیام کرنا۔ اسی کو صاحب کہتے ہیں، اسی کو صحابی کہتے ہیں، جس نے ایک مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ وہاں تو ایک ذرہ برابر صحبت ملنے پر صحابی تو بن جاتا ہے، لیکن وہ صحابہ جو مدت دراز تک آپ کی خدمت میں رہے، ان کا مقام اور ہے، بعد والوں کا مقام اور ہے۔ بہرحال یہ کسی کی مصاحبت، کسی کے پاس رہنا، قیام کرنا، اور یا پھر اتنا آنا جانا کہ وہ آپ کو جانچ لے، پرکھ لے، آپ کو سمجھ لے، آپ کی آمد و رفت سے، آپ کی رفتار و گفتار سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ کس درجے کا آدمی ہے۔ اتنا آنا جانا، مسلسل صحبت نہیں رہ سکتی، تو اتنا آنا جانا بہرحال یہ ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے کونوا مع الصادقین کا، کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے جس کا وہ صاحب ہے۔ جیسے کوئی صاحب فن ہے، مثلاً قرأت کا ماہر ہے، اس کی صحبت میں رہے گا تو وہ قاری بن جائے گا۔ مفتی کی صحبت میں رہے گا تو مفتی بن جائے گا۔ کسی محدث کی صحبت میں رہے گا تو اس کو علم حدیث سے کوئی مناسبت ہو جائے گی۔ ایسے دنیا کا بھی حال ہے۔ کوئی ڈرائیور کی صحبت میں رہتا ہے تو ڈرائیور بن جاتا ہے، اور کوئی ٹیلر کی صحبت میں رہتا ہے تو ٹیلر بن جاتا ہے۔ ایسے ہر جگہ حال یہی ہے، چاہے دنیاوی کاروبار و کام کاج ہو یا دینی شعبے ہوں، جو جس کی صحبت میں رہے گا اس کا وہ صاحب کہلائے گا۔ ٹیلر کی صحبت سے ٹیلر بن جائے گا، وائر مین کی صحبت سے وائر مین بن جائے گا۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحبت میں رہنا جو ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، آداب ہیں، بغیر اس کے وہ اس فن کا حامل نہیں بنے گا۔ جیسے ایک آدمی ہے، کسی مفتی کی صحبت میں رہا تو، لیکن وہاں رہنے کے شرائط جو تھے ان شرائط پر اس نے عمل نہیں کیا، تو مفتی صاحب ہی کہہ دیں کہ بھائی یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو رہا آیا گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، کسی قاری کی صحبت میں کوئی آدمی گیا اور شرائط کا لحاظ نہیں کیا، تو قاری صاحب کے یہاں کوئی شخص جائے بھائی ہمیں کسی قاری کی ضرورت ہے، تو اس کو قاری صاحب پیش نہیں کریں گے۔ کیوں؟
وہ کہے بھی کہ فلاں آدمی ہے ہمارے قریب کا رہنے والا فلاں ہے، کہا کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ان شرائط کے ساتھ آدمی رہے گا جو شرائط اس کے اپنے ہیں، تو اس کو اس فن کا، اس شعبے کا، اس چیز کا فائدہ ہوگا جو کچھ کرنے لینے وہاں گیا ہے۔ ایسے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اصلاح و تربیت کی لائن میں کسی شیخ وقت کی صحبت میں رہنا یا آمد و رفت رکھنا بے انتہا ضروری ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں۔ ان شرائط پر عمل کرنے سے اس کی تعلیم نافع ہوتی ہے، مفید رہتی ہے، اس کی تعلیم کارگر ثابت ہوتی ہے، اور اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو وہ سر پھوڑ دے، اپنے آپ کو ایک دم مٹا دے کسی کی تربیت کے واسطے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کفار و مشرکین تھے، صحبت کس کی ملی تھی؟ سید الانبیاء کی صحبت ملی تھی، کہ جن کی ایک گھڑی کی صحبت سے آدمی غوث و قطب کے درجے سے کہیں اوپر چلا جاتا تھا، لیکن جنہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا، یعنی جو تعلق چاہیے نبی کی ذات سے اور استفادے کے لیے جس کی ضرورت تھی اس پر عمل نہیں کیا، گویا برتن انہوں نے اونڈھا رکھا، تو برتن کیسے بھرے گا؟ خالی خالی چلا جائے گا؟ نہیں چلا جائے گا۔ ایسے یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس لائن میں چلنے کے اصول و ضوابط ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے پھر راستہ کھلتا ہے۔ چونکہ آپ حضرات سے ہماری اس سلسلے کی پہلی ملاقات ہے، اس لیے پہلی ملاقات میں اس سلسلے کے شرائط اربع کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس لائن میں چلنے کی 4 شرطیں ہیں، تو چلنا مفید ہوتا ہے، ورنہ کتنا ہی وقت لگا دے بے سود اور بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنا قصہ ہی بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا تھا، تو حضرت نے خط میں 4 شرطیں نقل فرمائی تھی، جو اب تک ہمیں یاد ہے کہ وہ اس لائن میں چلنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ایک قلت الکلام ہے، قلت الطعام ہے، قلت المنام ہے، اور قلت الاختلاط مع الانام ہے۔ سب کی قلت۔ قلت الکلام کے معنی کلام کم کرے، بات کم کرے۔ آج کل ہمارا مرض یہ ہے کہ 24 گھنٹہ بات ہی کرتے رہتے ہیں، اور بات بھی کوئی اچھی مفید نہیں، کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہو یا کسی آیت کی تفسیر سے متعلق کچھ گفت و شنید ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایران توران کی باتیں ہوتی ہیں، بے فائدہ بے مقصد باتیں، جس کے نتیجے میں ایک نیکی بھی نہیں نکلے گی، کچھ بھی نہیں نکلے گا، زیرو بالکل ہوگا۔ ایسی باتیں جو ہے وہ بہت مضر ہوتی ہے، اور آدمی کتنی ہی محنت کرے، کتنا ہی ذکر و فکر کرے، کتنا ہی تلاوت کرے، اپنے شیخ کے بتلائے شرائط پر کتنا ہی عمل کرے، لیکن یہ شرط پوری نہیں کر رہا ہے، قلت کلام والے یعنی کم بولنے والے شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو کیا کرایا سب بیکار چلا جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم بولنا بہت ضروری ہے۔ کم بولنا کسے کہتے ہیں؟
وہ حضرت فرماتے تھے کہ کم بولنا کسے کہتے ہیں؟ پھر فرماتے تھے کم بولنا یعنی ضرورت کا بولنا۔ کم بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولے ہی نہیں۔ روزہ ہمارے یہاں کلام کا نہیں، بنی اسرائیل میں تھا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، ہمارے یہاں یہ کلام کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف والے بھی بعض جو ناواقف ہوتے ہیں وہ سلیٹ چوک لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنی ضرورت کو لکھ کر پیش کرتے ہیں، کہا بھائی یہ کس نے کہا تم سے؟ اپنا ضرورت کا بول سکتے ہیں، فضول بکواس نہیں کرتے ہیں، مسجد کو محلہ نہیں بناتے ہیں کہ خوب باتیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ضرورت کا بولے، اور ضرورت کا بولنا حضرت فرماتے تھے اسے کہتے ہیں کہ سوچ لے بولنے سے پہلے، اگر یہ اندازہ ہو کہ نہیں بولوں گا تو میرے دین اور دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جو ناقابل تلافی ہوگا، یہ ضرورت کہلاتی ہے۔ اب دین دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اتنا بڑا نقصان اگر ہو کہ نہیں بولوں گا تو ایسا نقصان ہوگا دین کا یا دنیا کا، وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ جیسے ایک مدرس ہے، بچوں کو کتاب پڑھاتا ہے، اگر نہیں بولے گا تو کیا ہوگا؟ محتم سب کان پکڑ کے دروازے سے باہر کرنے کے، جاؤ بھائی تمہارا کام نہیں ہے نہیں؟ ہاں، اب اس کو تو ضرورت ہے، بولنا ضروری ہے، بغیر بولے کام ہی نہیں چلے گا۔ جی، کوئی بچہ سوال کرتا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، ورنہ اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کے کوئی تلافی بعد میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا بولنا، اس کو ضرورت کا بولنا کہتے ہیں۔ یا مثلا کوئی اور ایسا تقاضا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا دین فاسد ہوگا یا دنیا فاسد ہوگی، جیسے تاجر ہے مثلا، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اب گاہک آئے اور وہ ایسے بیٹھا ہے کہ بھائی تم یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے بیٹھے ہو، کچھ بولو تو صحیح، اس کا بھاؤ کیا ہے، یہ کون سا کپڑا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے، اس کو بولنا پڑے گا نہیں بولنا پڑے گا؟ اس سے تاجر ہے تو تجارت کے معاملے میں اس کو بولنا پڑے گا۔ تو یہ ضرورت کا بولنا ہو، یہ سمجھ رہا ہے دنیا کا نقصان ہوگا، مدرس نہیں بولے گا تو دین کا نقصان اتنا بڑا ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا، تو ایسا بولنے کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی راستے میں چلتے کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خواہ باتیں ہو رہی ہے تو اس کے بولنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل سے پر گفتن بے میرت در بدن، گر سے گفتار شبوت در عدن۔ دل بہت بولنے سے دل اندر مر جاتا ہے۔ دل مر جاتا ہے یعنی آدمی کی موت آ جاتی ہے؟ نہیں، اس کی موت روحانی موت، یعنی دل میں جو کیفیات ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہے اور کچھ نماز پڑھی، تلاوت کی، جس کا ذکر و فکر کیا، اس کا ایک اثر ہے، یہ اثر سب کا سب محو ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ کوئی اتنا قیمتی باتیں بتا رہا ہو جو در عدن کے برابر ہو، عدن کا موتی بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، تو در عدن کی برابر قیمتی بات ہو لیکن بہت بولے گا نا تو بات ختم ہو جائے گی، اس کا دل اندر مر جائے گا، پھر اس کو نماز میں جو لطف آنا چاہیے، دعا میں جو مزہ آنا چاہیے، تلاوت کی جو لذت آنی چاہیے، وہ سب ختم ہو جائے گی اور بالکل ایک طرح کی ویرانی دل میں چھا جائے گی بہت بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت بولنا نہیں چاہیے، اور بات کرنے والا دین کی بات کر رہا ہو اس کو بھی ہر گھڑی نہیں بولنا چاہیے، ہر گھڑی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا،
اس میں انہوں نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا تھا کہ دیکھو کنواں ہوتا ہے نہیں، پہلے کنویں ہوتے تھے، چشمے ابلتے تھے، کا چشمہ ابل رہا ہے، پانی نکالا، اب نکالتے ہی رہو گے تو پانی پھر گدلا آنا شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ اتنا جلدی تو چشمہ ابل کے اوپر پانی نہیں آ جاتا ہے، اب آپ نے ایک دم سے مسلسل نکالنا شروع کر دیا تو پھر پانی کیسا کیچڑ والا اور گدلا پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو بہت بولے گا تو بالآخر گڑبڑ کرنے لگے گا۔ پھر من کثر کلامہ کثر لغتہ، جس کا کلام کثیر ہوتا ہے اس کی غلطی بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی قلت کلام سے اور کثرت کلام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شے کیا رہتا ہے، بہت اصول و ضوابط کا پابند ہے، لیکن باتونی ہے، بعض لوگوں کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ زبان چونکہ اس میں ہڈی ہے نا، اس لیے تھکتی نہیں ہے۔ کوئی کبھی نہیں کہے کہ میری زبان تھک گئی، کوئی نہیں کہے گا کہ دماغ تو تھکتا ہے زبان سے بولنے کی وجہ سے، لیکن زبان کبھی تھکتی نہیں ہے، تو بات بے تحاشا کرتے چلا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کا وہاں رہنا مفید ثابت نہیں ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ 4-6 مہینہ رہ کر آ گیا، جیسے جماعت میں لوگ جاتے ہیں 4-6 مہینہ، لیکن 4-6 مہینہ بس تھوڑی دیر کی تعلیم ہوئی، ذرا سا بیان ہوا اور پھر بیٹھے ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں، مطر گشی کر رہے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر۔ ایسے 4 مہینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، ویسا کا ویسا جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آئے گا۔ ایسے کسی خانقاہ میں بھی کوئی گیا ہے اور 4-6 مہینہ رہ کر آیا ہے، لیکن ان شرائط کی پابندی کلام کی کثرت کی ہے، بس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اصلاح و تربیت کی لائن میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ قلت کلام ہے۔ دوسری شرط ہے قلت طعام، کم کھانا۔ لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں اس وقت کے منع کرتے ہیں کہ اب قلت طعام پر عمل ممکن نہیں ہے۔ قلت طعام یعنی کم کھانا۔ اب کم کھانا کسے کہتے ہیں؟ کم کھانا یعنی پیٹ بھر کے کھانا، جی بھر کے نہ کھانا، یہ ہے کم کھانا، قلت طعام۔ اس کی بھی شرح کی جائے گی کہ قلت طعام کے معنی کم کھانا یعنی پیٹ بھر کے کھانا، جیسے ہم کھاتے ہیں نہیں کھانا، مطبخ میں بیٹھے ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اب سب کھانا کھا رہے ہیں، کہ لو بھائی اور لو اور لو اور لو، روٹی لو، سالن لو، تقسیم کرنے والا کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بس 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 بس، کیا مطلب؟ پیٹ بھر گیا، یہ ہے پیٹ بھر کے کھانا ہو گیا۔ اب اس کے بعد بازار جا رہے ہیں یا مدرسے کے میدان میں کوئی چیز فروخت ہونے کے لیے آ گئی تو وہاں جمع ہو کر کھا رہے ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں بلکہ اب کھانا جی بھرنے کے لیے ہے، اور جی بھرتا ہی نہیں ہے، کسی چیز سے جی بھرتا نہیں ہے، وہ تو بہت حریص واقع ہوا ہے، ہر وقت کھانے کی فکر میں، بات کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو جب مطبخ سے کھانا کھا کر آپ فارغ ہو کر آ گئے، اب کھانے کی رغبت ختم ہو جانا چاہیے، تو کہا جائے گا آپ کا عمل قلت طعام پر ہے۔ اور اب تو قسم قسم کے کھانے بازاروں کے، اور فون کرنے پر ڈائریکٹ آدمی دینے کے لیے روم پر آ جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر میرے عزیز دوستو، میرے بچوں، ان کھانوں میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی ہے، بازار کے کھانوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بازار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بازار کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو باز آر، یعنی ایک چیز لوگ لے گئے بازار میں، اب اس کو واپس پھر لا رہے ہیں، گھر میں لا رہے ہیں، تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری چیزیں جو لے گئے تھے اب اس کو واپس لاؤ، باز آر۔ اور ایک معنی اس کا با آزار،
آزار معنی پریشانی، تکلیف، مصیبت۔ تو بازار میں ملنے والے جو کھانے پکانے کی چیزیں جو ملتی ہے بازار میں پکی پکائی، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اب جو پیسے والا ہے وہ تو کھا لیتا ہے خرید کر، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے واسطے وہ بازار بن جاتی ہے۔ بازار نہیں رہتی بلکہ بازار۔ تو پیسہ ہے اس کے واسطے بازار، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے واسطے ہے بازار ہے۔ اب جس کھانے نے کتنے لوگوں کے دل کو دکھی کیا ہو، کتنے لوگوں کے دل کو ستایا ہو، ایسے کھانے میں کیا برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بازار کے کھانے نہیں کھانے چاہیے، مدرسے کے کھانے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مدرسے کا کھانا بڑی اعلیٰ نسبت پر پکایا جاتا ہے، یعنی مہمانان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے واسطے پکتا ہے۔ جو نسبت ہے وہ بازار کے کھانے میں کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ نسبت بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ اس لیے جو مدرسہ کھانا دے اس کو پیٹ بھر کے کھا لینا چاہیے، اتنا کھا لینا چاہیے کہ پھر کھانے کی رغبت نہ رہے، اتنا کھا لینا چاہیے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو متوسط درجے کی محنت کرے، پڑھنے میں حاضری کی پابندی کرے، پڑھے ہوئے سبق کا پھر اعادہ و تکرار کرے، اور مدرسے کے کھانے پر اکتفا کرے، اس کی آدھی ولایت فراغت تک میں طے ہو جائے گی۔ پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا، بس اتنا باقی ہے، وہ ایک دم سے دیا سلائی لگا دے گا، آگ لگ جائے گی، محبت الہی کی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ مدرسے کا کھانا بڑی برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ اس پر اکتفا نہ کرنے کی وجہ سے پھر آدمی میں کھانے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، چٹورا بن جاتا ہے، اور اس کو چاہیے یہاں سے وہاں سے کہیں سے کوئی ہو، بس کھانے کی حرص ایسی لگ جاتی ہے کہ حتیٰ کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو چوری تک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑی بد اخلاقی اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے۔ اس لیے کھانے کی حرص طبیعت میں مل جائے الحمدللہ، نہیں تو پھر اس کی حرص نہیں ہونی چاہیے، اور بہت پیسہ ہو تو کھانے پر صرف کرنے کے بجائے کتابیں خریدنا چاہیے۔ یہ ہے بچوں قلت طعام۔ تو قلت منام ہے، وہ قلت کلام ہے، اور قلت طعام ہے۔ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی کہیں خانقاہ میں ہے اور بہت ٹھوس کے کھا رہا ہے، اور پھر کہیں سے باہر بھی ہوٹل میں چلا جاتا ہے، بازاروں میں چلا جاتا ہے، رہتا تو شیخ کے یہاں ہے اور سب ذکر و اذکار کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن کھانے کے معاملے میں بے لگام ہے، تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ صحبت اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی، بس بلکہ اور زیادہ پیسے اگر ہوئے تو بد اخلاق بن کے آ جائے گا۔ اس لیے عزیز بچوں بھائیوں، اصلاح و تربیت کی لائن میں یہ بھی بہت اہم شرط ہے کہ قلت کلام ہو اور قلت طعام ہو۔ پہلے تو بہت سخت مجاہدات تھے طعام کے باب میں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اپنے والد کا حال بیان کرتے تھے۔ ہم نے ان کے والد کو دیکھا، انتقال کر گئے، آنکھیں تو ایسے چمکتی تھی جیسے ڈر لگے ان کو دیکھتے ہوئے، ایسے تھے۔ تو لکھنؤ میں کسی بزرگ کے یہاں جاتے تھے، کیا نام تھا ان کا، پیر تسلی حسین ان کا نام تھا، ان کے یہاں جاتے تھے، تو اتنا مجاہدہ کراتے تھے کہ بس کھانے کا اتنا سا چاول اور ذرا سی دال، بس رمضان کے مہینے میں، اور سحری افطاری میں کچھ چند چیزیں دیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور رات بھر مجاہدہ کرو، محنت کرو۔ بالآخر بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ ایسا مجاہدہ اب اس زمانے میں ہے نہیں، اس لیے کہ اس طرح کے مجاہدات برداشت کرنے کی اب لوگوں میں طاقت رہی نہیں ہے، اس لیے اتنا سخت مجاہدہ نہیں، کھاؤ، خوب کھاؤ،
پیٹ بھر کے کھاؤ. خوب کھاؤ سے مراد پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ. اب کچھ آ گیا کھانے کے بعد، کوئی نئی چیز آ گئی پھر کھا رہے ہیں، پھر کوئی نئی چیز آ گئی پھر کھا رہے ہیں. تو اتنا کھاتے ہیں، بار 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 کھانا ایسے بھی مضر ہے. اطباء کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کھانا کھا لیتے ہیں تو معدے کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرنے لگتا ہے، وہ ہضم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اندر سے وہ ہضم کرنے لگتا ہے کھانے کو. اب اگر آپ نے پھر کھایا تو پھر اس کا منہ کھولنا پڑے گا اس کو، تو اس کا نظام ہضم جو ہے اس میں فطور پڑتا ہے، بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے ایسے کھانے کی وجہ سے. اس لیے ایک مرتبہ کھا لیا، اب اس کو ہضم ہو جانے دو. 6 گھنٹے لگتے ہیں پورے نظام میں، 6 گھنٹے لگتے ہیں. 6 گھنٹے کے بعد پھر کوئی دوسری غذا آپ کھا سکتے ہیں، یہ اطباء کہتے ہیں. تو اطباء کے یہاں بھی اس طرح کھانا، جی بھر کے کھانا ان کے یہاں بھی مضر ہے. جی تو یہ بھی اطباء ہی ہیں، یہ روحانی اطباء ہیں، وہ جسمانی اطباء ہیں. تو روحانیوں کے یہاں بھی مضر ہے اور جسمانیوں کے یہاں بھی مضر ہے اس طرح کھانے کی عادت ڈالنا. خیر ہے. تیسری بات جو ہے وہ قلت منام ہے، یعنی کم سونا. کم سونا یہ بھی آج کل کا کم سونا پہلے کی طرح نہیں ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تندرست آدمی کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے 6 گھنٹے دن رات کے ملا کر 6 گھنٹے سونا ضروری ہے. اگر 6 گھنٹہ نہیں سوتا ہے تو صحت باقی نہیں رہے گی. کچھ دن وقت شباب کے جوش میں چلتا رہے گا، لیکن پھر ایک دم سے تھپ ہو جائے گا. اس لیے ہر آدمی کو، جو صحت مند آدمی ہے، اس کو دن رات کے ملا کر رات میں 5 گھنٹے سویا ہے تو دوپہر میں 1 گھنٹہ سو لے. 6 گھنٹے ہونے چاہیے. اس سے کم سونے سے صحت خراب ہو جائے گی. اور اگر کوئی کمزور ہے یا اس کو کوئی مرض ہے تو پھر 6 پر اضافہ بھی کر سکتا ہے. سونا بہت ضروری ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اللہ فرماتے ہم نے تمہاری نیند کو قطع تعب کا سبب بنایا ہے. سبات کے معنی، سبت کے معنی کٹنے کے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو، کتنا ہی تھکن آدمی کو اور کیسا ہی تھکا ہارا ہو، لیکن اگر اچھی نیند آ گئی تو سارا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. کوئی دوائی گولی کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ 100 دواؤں کی ایک دوا اچھی نیند ہے، اس سے صحت آدمی کی برقرار رہتی ہے. تو اتنا سونا چاہیے. اتنا سونے سے آدمی کی صحت برقرار رہے گی، اور صحت رہے گی تو پھر جتنے مجاہدات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، افکار ہیں، درس و تدریس ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک رہے گا. اور اگر آدمی کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے اور ایسے ہی سبق پڑھانے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ کا کچھ ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. کچھ ہوگا تو چلو تھوڑا پڑھا دے گا، لیکن کچھ کا کچھ ہو گیا تو مصیبت ہے نہیں ہے. کیا پڑھانا چاہتا کیا پڑھا دیا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ جھونکے ہی لگاتا رہے گا، مسئلہ رہے گا. اس لیے نیند پوری ہو جانا ہر جگہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر مسئلہ تعلیم و تعلم کا بھی حل نہیں ہوتا ہے، اور اصلاح و تربیت کا مسئلہ بھی اس کے بغیر حل نہیں ہوتا ہے. اس لیے قلت منام پر عمل کرے، اور قلت منام میں بھی 8 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے سونا چاہیے. اور اگر بیمار آدمی ہے تو پھر زیادہ سو سکتا ہے. یہ قلت منام ہے. آخر شرط جو ہے وہ قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا. لوگوں سے کم ملنا، ملنے کی نفی نہیں ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو جائے، نہیں، یہ تو مضر ہے. کیسے پتہ چلے گا احوال کا، اطراف کے ارد گرد کے اطراف کے کون پریشان حال ہے؟ پڑوس کے حوالہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے یہ تو بہت ضروری ہے آدمی کے ذمہ کہ ملے کم ملے، لیکن احوال پر تو آدمی کی نظر رہنی چاہیے. یہ ہماری اصلاح و تربیت کی لائن جو ہے بچوں، یہ کوئی آدمی کو گوشہ نشین بنانے کے واسطے نہیں ہے.
کہ آدمی جنگل میں چلا جائے، گھر سے نکلے ہی نہیں اور ذکر ہی کرتا رہے، فکر ہی کرتا رہے، نہیں، اس لائن میں یہ ہے ہی، اس خلاف سنت طریقہ ہے۔ جو خانقاہ میں بیٹھ کر ایک دم بند ہو جاتے ہیں، روم بند کر لیتے ہیں اور ذکر و فکر میں 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی کے کلمات کہے ہیں وہ سب رفاہ عام کے کام ہیں۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل اور وتعین علی نوائب الحق، اسی طرح کی ساری امور ہیں، اور ان میں سب کے سب خدمت خلق کا گویا طریق اس میں ذکر کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے عہد کیا تھا۔ 3 صحابی ہیں جنہوں نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور بیویوں سے اختلاط نہیں رکھوں گا۔ 3 صحابہ ہیں، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً تیسرے حضرت عتبہ عثمان بن مظعون رضی اللہ، ہاں تیسرے عثمان بن مظعون ہیں۔ تینوں نے ازواج مطہرات کے یہاں گئے اور پوچھا کہ حضور کے اعمال کیا ہیں، یہ پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم حضور کے اعمال معلوم کر کے اس کا اقتداء کریں گے، اتباع کریں گے۔ جب ازواج مطہرات سے جس سے انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تو انہوں کانہم تقالوہا، ایسے الفاظ آتے ہیں گویا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور یہ کہا کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، وہ ما تقدم ما تاخر، آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں تو اس سے کہیں درجہ زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اور پھر تینوں نے آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ کہتا ہے کہ میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، یہ کہتا ہے میں رات کو نہیں سوؤں گا، عبادت کرتا رہوں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں بیویوں سے اختلاط نہیں رکھوں گا۔ یہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو تینوں کو بلایا اور آپ نے تنبیہ فرمائی اس پر کہ بھئی تم کیسے، میں تم اتقاکم للہ، میں اخشاکم للہ، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف و خشیت رکھنے والا ہوں، اور میں کھاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، راتوں کو میں سو جاتا ہوں، میں بیویوں سے جو ہے نکاح کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی اس طرح کا تبتل اختیار کرنا اور اس طرح کی گوشہ نشینی اختیار کر لینا کہ آدمی ایک ہی کام کرنے میں لگ جائے اور ساری دنیا سے آنکھیں بند کر لے، یہ سنت نہیں۔ ہاں، سنت تو عبادت اور خدمت دونوں کو جمع کرنا ہے، عبادت بھی کرے اللہ کی اور مخلوق کی خدمت کرے۔ بھئی تم اس طرح رہو گے تو یہ تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اطراف میں جو سارے معاملات اس کا کیا ہوگا، جہاد میں ہر دم نکلنا ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ میرا طریق نہیں ہے، من رغب عن سنتی فلیس، کتنی سخت وعید ہے کہ جو اس طرح کی گوشہ نشینی اختیار کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں، فلیس منی فرما دیا۔ اس لیے بھائی یہ جو اصلاح و تربیت کی لائن کا مسئلہ ہے، یہ کہیں گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں لکھا ہے، عجیب قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص دلی سے آیا، وہ تو اجمیر شریف میں ہیں، دلی سے ایک شخص آیا اور وہ آ کر رونے لگا۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ سلطان شمس الدین التمش جو ہے اس کے کارندے، اس کے یہاں کام کرنے والے لوگ میری زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے رخت سفر باندھا اجمیر سے دلی جانے کے لیے، اور اس زمانے کہاں ایسی سواریاں ہوں گی، کوئی اونٹ ہوگا یا کوئی گھوڑا ہوگا، کچھ ہوگا، بہرحال چلے دلی۔ جب دلی کے قریب پہنچے تو حضرت کے مرید تھے، حضرت کے مجاہد تھے، خواجہ بختیار کیا ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا تو
تو دلی سے بہت دور شیخ کی استقبال کے واسطے پہنچے اور کہا کہ آپ کوئی کام ہوتا، ہم خدام یہاں موجود تھے، ہمیں آپ اطلاع کر دیتے، ہم آپ کا کام کر دیتے۔ کہا بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں چلے پھرے اس کے واسطے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے واسطے میں جنت مقدر کر دیتا ہوں۔ تو کیا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے واسطے اللہ جنت مقدر کر دے، میری جنت کا راستہ ہموار آسان ہو جائے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تم سے کیوں کہتا؟ گئے دلی گئے تو دیکھو سلسلے کے بڑے یعنی بانی سلسلے چشتیہ ہیں، اگر اس سلسلے میں گوشہ نشینی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اس کو منع کر دے کہ بھائی میں تو یہاں عبادت میں لگا ہوں، تو کسی اور سے کہہ دے، یا کوئی پرچی لکھ کر دے دیتے کہ جا تو لے کر چلے جانا اور میرا نام لے لینا، یہی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں اصلاح و تربیت کی لائن میں گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں ہے، اس واسطے نہیں تقریر کی جا رہی ہے کہ سب کسی کونے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں، نہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے اعتراض کیا ہے اس لائن پر کہ وہ افیم کی گولی یا کیا سنگھا دیتے ہیں، شیشی سنگھا دیتے ہیں یہ لوگ، اور دنیا کے کسی کام کے نہیں چھوڑتے ان کو، بس رہبانیت کی تعلیم اس میں ہے۔ بعض لوگوں نے مودودیوں وغیرہ نے ایسے اس لائن کو بدنام کرنے واسطے کہا ہے کہ یہ ایسی تعلیم، یہ نہیں، ان سے زیادہ خدمت تو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے خدمت کی ہے۔ شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ حج کو جانے والے تھے، حج کو جا رہے تھے تو بازار میں کچھ سامان خرید رہے تھے حج کے واسطے، تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک مردہ مرغ پڑا ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ کر چھپ چھپا کر لے گئی۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا اور بڑا صدمہ ہوا کہ عورت بہت محتاج معلوم ہوتی ہے جو اس طرح کا مردہ مرغ کھانے پر مجبور ہو رہی ہے، مجھے اس کے حال کا تفقد کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ اس کے پیچھے چلے، اس عورت کے پیچھے چلے یہاں تک کہ وہ عورت تو جلدی سے جا کر اندر سے دروازہ بند کر دیا، لیکن آپ نے دستک دی، اس عورت نے دروازہ کھولا۔ حضرت نے پوچھا کہ میں نے دیکھا آپ کو کہ ایک مردہ مرغ پڑا ہوا تھا، اس کو آپ اٹھا کر لے آئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عورت کا کہ بھائی تم میرا راز فاش نہ کرو، تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کہا نہیں، میں ہٹنے والا نہیں، جب تک تم اس کی حقیقت واضح نہیں کرو گی وہاں تک میں یہی رہوں گا۔ کہا اچھا، تو بات اصل یہ ہے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور فاقے کی وجہ سے بالکل مدہوش پڑے ہوئے ہیں، اب میں کیا کرتی؟ اضطرار کی حالت تھی، مردہ کھانا جائز تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا اور کسی سے دست سوال دراز کرنے کی ہمت نہیں تھی، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، تو رخصت سے فائدہ اٹھا کر میں اس مرغ کو لے آئی ہوں اور اس کو کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلا دوں گی، ان کی جان میں جان آ جائے گی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حج کے واسطے جتنا پیسہ جمع کر لیا تھا، جتنا سامان جمع کر دیا تھا، سب اس عورت کو دے دیا کہ جاؤ بھائی تم جب تک کام چلے اس سے اپنا کام چلانا، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ اپنے رفقا سے کہہ دیا کہ بھائی تم جاؤ، میں اب حج میں نہیں آتا ہوں۔ ایسے کبار صوفیہ، ایسی اس لائن کے لوگ تھے، تو اس لیے یہاں کہیں گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کے باب میں عجیب بات لکھی ہے کہ جب لوگ حج کر کے واپس آئے تو ان کے گھر پہنچے حج کے مبارکباد دینے کے لیے، کہا کہ مبارک ہو حج تمہیں، تو تعجب کرنے لگے کہ بھائی میں نے حج کیا نہیں اور یہ حج کی مبارکباد دینے کیسے آ رہے ہیں؟ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تم نے اس عورت کی مدد کی ہے جو مضطر تھی اور اپنا سارا سامان اس کو دے دیا، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 فرشتے تمہاری شکل کے پیدا کر کے
تمہاری طرف سے ان کو حج کے واسطے مامور کر دیا تھا، تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی کیا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تو اس واسطے اصلاح و تربیت کی لائن اختیار کرنا ہے کہ اللہ پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ رائے گاں بیکار نہ چلے جائیں۔ بھائی نیت نہیں صحیح ہے، اب اس میں اخلاص کی تعلیم ہے، اخلاص پیدا کرایا جاتا ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو بتلاؤ کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو حسد ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب بتلاؤ حسد کا مرض رکھا ہوا ہے تو اب تمہارے نیک عمل کیا ہو جائیں گے؟ رائے گاں بیکار چلے جائیں گے۔ بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، یہ سارے باطنی بد اخلاقیاں جو ہے جن سے دل کو صاف کرنا فرض عین ہے۔ بھئی اخلاص فرض عین ہے نہیں ہے؟ یا ایک آدمی اخلاص اختیار کر لے گا تو امت کی طرف سے اخلاص کا ذمہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اخلاص سب پر فرض ہے۔ تو ان میں جو رذائل ہیں اس کا ازالہ کرایا جاتا ہے اور جو اخلاق فاضلہ ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرائی جاتی ہے۔ جب یہ حاصل ہو گئے اور اس سے ازالہ ہو گیا، اب جو عمل کرو گے اللہ کے یہاں قبول، جو عمل کرو گے سکہ لگ جائے گا قبول 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 قبول۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو سارے اعمال آدمی کے رائے گاں بیکار چلے جائیں گے۔ جیسے وہ 3 آدمیوں کا قصہ نہیں ہے کہ اتنا خرچ کیا اور اتنا جہاد کیا اور اتنا پڑھایا، لیکن اللہ کہیں کہ جاؤ تم نے اس واسطے کی اور تم جاؤ جہنم میں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم ان 3 آدمیوں سے جلے گی، سب سے پہلے ایندھن جہنم کے 3 آدمی ہوں گے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ بھئی اخلاص ہی تو نہیں تھا نا، خرچ کرنے میں اخلاص نہیں تھا، جہاد میں اخلاص نہیں تھا، اور اسی طرح ان کی علم و عمل، تعلیم و تعلم اخلاص نہیں تھا، تو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا ان تینوں کو۔ تو یہ راستہ میرے عزیز دوستو اس واسطے ہے تاکہ جو اعمال ہمارے ہوں۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کیا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ پوچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی ابتدا اخلاص ہے اور اس کی انتہا احسان ہے۔ ابتدا اس کی اخلاص ہے اور انتہا مل احسان۔ مل احسان کا یہی تو تصوف ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ سارے کام دین کے ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک اصول ربا جو ہے میرے بھائیوں اسی واسطے ہے کہ دنیا سے تعلق کٹ کر کے اللہ سے رشتے کو ایسے جوڑ دیا جائے، اس واسطے تو ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیز دوستو، یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہاں چوتھا اصول جو ہے وہ قلت الاختلاط مع الانام ہے۔ ان لوگوں سے کم ملنا۔ کم ملنا یعنی ضرورت کا ملنا، اور ضرورت کا ملنا یعنی نہیں ملیں گے تو دین دنیا کا کوئی نقصان ایسا ہو جائے گا جو ناقابل تلافی ہوگا۔ تو پھر ملو، جیسے طالب علم سے استاد ملتا ہے، وہ بیپاری گاہکوں سے ملتا ہے، بہت مثال واضح ہو گئی۔ کھیتی کرنے والا مزدوروں سے ملتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی جیسے گپ شپ کرنے کے لیے بعض گاؤں کے آخر میں چوترے ہوتے ہیں، چبوترے ہوتے ہیں، اور سب جو اتنے فارغ البال والحال لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا کھایا نہیں جمع ہو گئے، چائے پی نہیں کہ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے مذاق کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ، کسی کے بارے میں کچھ، سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں پورے عالم کے۔ تو اس طرح کے جو ہے آپ کے عیدی کھانے، ہمارے مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ عیدی کھانا ہے، قیدی لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور سب اس ایران توران کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلت الاختلاط مع الانام۔ ایسا ملنا مفید نہیں۔ ایسے ملنے کے بعد تم نے جو عمل کیا ہے، چاہے کتنی دعا کر کے گھر سے آئے ہوں اور کتنی تلاوت کر کے آئے ہوں، ایسے عیدی کھانے میں اگر آپ چلے گئے نا، وہ سب تمہارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیو، میں نے کچھ کوشش کی
میں بھی تھک گیا، آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی، اصلاح و تربیت کی لائن کی، جو بالکل شرائط اربعہ ہیں اور بہت ضروری ہے، اس لیے اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے کبھی موقع دیا تو پھر ہم کوئی بات مزید عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مختصر دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین سے ہمارے ایک ایک بچے کو قبول فرما اور ایک ایک کو تیرے دین کا داعی بنا، یا اللہ ایک ایک کو تیرے شریعت کا سپاہی بنا، اور یا اللہ یہاں آنے والوں سے کسی کو محروم نہ فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ آج کل جو پریشان حال ہمارے فلسطین کے مسلمان ہیں، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ یا اللہ جو یہود ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، مولا کریم تو ان سے پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ مجاہدین جو ہیں یا اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، اس کے حوصلوں کو بلند فرما، یا اللہ ان کی نصرت غیبی فرما، یا اللہ اپنے فوج و لشکر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی اعانت فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما، اسلام کا بول بارہ فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جو برسر پیکار ہیں مولا کریم، ساری دنیا نے تہیہ کر لیا ہے اہل ایمان کو ختم کرنے کا، یا اللہ تو سب کا محافظ ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ تو ان کی نصرت فرما، ان کے حال زار پر رحم فرما، یا اللہ ان کو فتح و کامیابی سے ہمکنار فرما، ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ غرض جو جس پریشانی میں مبتلا ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، نامردیات سے ہماری حفاظت فرما، اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی معرفت اور محبت نصیب فرما۔ اور یا اللہ آخر وقت جب ہو تو ہم سب کو یا اللہ اپنی پسندیدہ موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما،
اور بلا حساب و کتاب سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا و حبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔